الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان ہے مساجد کی حفاظت تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. مسجدیں دنیا بھر میں جتنی بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاک اور مقدس گھر ہیں. ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت موجود ہے تو وہ ان مساجد کو ادب احترام ہی نہیں بلکہ عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ مسجدیں تمام اہل ایمان کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے عبادت کا و روحانیت کا مقام ہے. اور یہ اسلام کے عظیم مراکز ہیں جہاں سے انسانیت کو بھلائی کا، محبت کا، عدل کا، انصاف کا، باہمی اخوت کا درس دیا جاتا ہے اور احترام انسانیت کو سمجھایا جاتا ہے. جس طرح انسانوں کے نصیب اللہ نے بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے
روئے زمین میں خاص خاص مقام، خاص جگہیں ان کا ایک نصیب بنایا ہے، اور جس زمین کے ٹکڑے کو، حصے کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اللہ وہاں اپنا گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ جس جگہ جو مسجد ہے، یہ مسجد اللہ رب العالمین کے علم میں جس وقت روئے زمین، اس زمین کو بچھایا گیا اور زمین کو پیدا کیا گیا، اسی وقت علم ازلی میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا یہاں میرا پاک گھر بنے گا، اور یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو جو اپنا معبود قرار دیتے ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ یا سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنا گھر قرار دیا۔ یہ مسجدیں رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، یہ مسجدیں دنیا والوں کو، انسانوں کو محبت کا، امن کا درس دیتی ہیں اور مساوات کا درس دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پاک گھر میں آنے والا شخص جس صف میں چاہے بیٹھ جائے، امیر غریب کے پاس بیٹھ جائے، چھوٹا بڑے کے پاس بیٹھ جائے، کالا گورے کے پاس بیٹھ جائے، اور جہاں جگہ مل سکے وہاں آدمی بیٹھ جاتا ہے، اس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے ان گھروں میں چھوچھات نہیں ہوتی، یہاں سب ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں امتیازی اور ایسی صورت نہیں پیش آتی کہ فلاں شخص فلاں صف میں رہے گا، فلاں شخص فلاں جگہ کھڑا ہوگا، فلاں شخص اس لائن میں لگے گا، فلاں شخص اس لائن میں لگے گا۔ اللہ کے گھر میں جو آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ اس کی مہمانی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اسے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا بھر میں جتنی جگہ ہو سکتی ہیں ان سب میں زیادہ مقدس اور محترم اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کو زمین میں مسجدیں ہیں، اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے زیادہ بدترین جگہیں اور ناپسند جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ مسجد اللہ کا مقدس گھر، اس کا احترام کرنا، اس کے تئیں عقیدت رکھنا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تمام اہل ایمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد میں آنے والے لوگ یہ اللہ کے مہمان ہیں،
جب بھی کوئی شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے اور جب آئے اللہ پاک اس کی مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں. فرمایا من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح. جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے، صبح آئے، شام آئے، جس وقت بھی آئے، اعد اللہ نزله من الجنہ، اللہ تبارک تعالی اس کے لیے جنت کا اور مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں. جنت کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے. کلما غدا و راحا، جب بھی آ جائے اللہ کے گھر میں. جو شخص اللہ کی مسجد سے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. یعنی مساجد سے محبت کرنے والے لوگ وہ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من الف المسجد الفہ اللہ. جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے ان مساجد کا احترام دل سے ہو اور دل میں آباد ہو. یہ اللہ کے گھر، اللہ تبارک تعالی ان مساجد میں آنے والوں کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں. 5 فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو شخص مسجد میں آتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے ایمان کی تم گواہی دو کہ وہ مسلمان ہے، وہ پکا مومن ہے، مخلص مومن ہے جو مسجد میں آ رہا ہے. اور مسجد میں ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. اور اللہ تبارک تعالی ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کی کفالت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. ان کو 5 انعام اللہ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں. نمبر 1 بالروح، اللہ تبارک تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں ان کے دلوں کو. آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں لیکن اللہ کے گھر میں ان چٹائیوں پر، ان صفوں پر بیٹھ کر جو بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ سکون دینا، راحت دینا کسی آدمی کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ سکون کے گھر ہیں اللہ کی طرف سے، یہاں سکون ملتا ہے بندے کو. اور فرمایا والراحتی بالروح والراحتی، راحت اور چین، سکون اور امن نصیب ہوتا ہے اس شخص کو جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور مسجد میں کثرت سے آتا ہے. والجواز علی الصراط، اور ایک بڑی مشکل جس سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا کل قیامت کے دن، پل صراط پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد کو لازم پکڑا، جو مسجد میں آیا نماز کے لیے اور مسجد اس کے دل میں بستی ہے، فرمایا والجواز علی الصراط، اللہ پل صراط کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کتابوں میں لکھا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. آدمی اس پر کس طرح چل سکے گا؟ فرمایا جو اچھے لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو بجلی کی طرح گزار دیں گے وہاں سے. اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں اسی سے کٹ کٹ کر کے گر جائیں گے، گزرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مسجد کو لازم پکڑ لے، مسجد سے محبت کرتا ہو، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہو، 5 وقتہ نمازوں کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہو، فرمایا والجواز علی الصراط، پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان کر دوں گا. اور فرمایا الی رضوان اللہ، چوتھی چیز انعام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ اس بندے سے میں راضی ہوں. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنائیں کہ مسجد میں آنے والے کے لیے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے، رضا کا پروانہ اس کو نصیب ہوتا ہے. اور 5واں یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ایسے لوگوں سے جو مساجد میں جن کا دل لگا رہتا ہے، مساجد کو آباد کرتے ہیں. ان مساجد کا احترام، ان کی ذمہ داری، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کا تعاون اور ان کی صفائی ستھرائی، یہ ہم پوری امت مسلمہ کا ایک اجتماعی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے. اپنا وقت دینا چاہیے مسجد کے لیے، مساجد کے تقاضوں کو جس لائق بھی اللہ نے بنایا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. ان کی حفاظت جس طرح سے بھی ممکن ہو اللہ کے ان گھروں کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو مساجد کا خیال رکھتے ہیں، مساجد کا احترام رکھتے ہیں اور مسجدوں سے ان کا دلی تعلق ہے، ان کو عقیدت ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد نبوی میں صفائی ستھرائی کرتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا، کئی دن سے حضور ان کو دیکھا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ وہ عورت جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ اب کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتانا چاہیے تھا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا. کس قدر عظیم مقام ہے اور مرتبہ ہے صفائی ستھرائی رکھنے والوں کا بھی. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مؤذن ہی صفائی کرے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کا حصہ لگ سکے اللہ کے گھر میں اپنے نصیب سمجھے اس کو، اور اپنے لیے اس لمحے کو اللہ کی طرف سے قدر سمجھے کہ خوش نصیبی سمجھے، اپنی سعادت سمجھے کہ مجھے یہ نصیب ہو گئی یہ خدمت. اور دوسری جگہوں میں ہم جاتے ہیں، لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اپنا تعاون لے کر کے، اپنی خدمت کے لیے نام لکھواتے ہیں باقاعدہ. تو ہم اللہ کے ان گھروں کی خوب سے خوب ان کا تعاون کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کے کاغذات کو صحیح رکھیں، ان کا رجسٹریشن صحیح ہو. ہر اعتبار سے جو بھی مسجد کے لیے ہوتا ہے ان مساجد کی حفاظت، ان کا تقدس کا خیال کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے. ہر شخص مسجد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے اور اپنی جان سے زیادہ اللہ کے ان گھروں کو عزیز رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے
رب کریم ہم سب کو مساجد کا احترام، مساجد کی خدمت اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔